دنیا میں انقلاب کیسے آتا ہے اور لوگ کیسے کیسے بڑے کام کر رہے ہیں. میں ایک ایسے ہاسپٹل میں موجود ہوں جو پاکستان کا شاید پہلا ایسا ہاسپٹل ہوگا جو مکمل اسلامک ایس او پیز پر بن رہا ہے. ملتے ہیں ڈاکٹر خلیل سے. مایا ناز آرتھوپیڈک سرجن ہے. سر یہ بتائیں, پہلی بات سے ہی شروع کرتے ہیں. ہم کھڑے ہیں ایک ماڈیولر تھیٹر میں جو کلاس ماڈیولر تھیٹرز بننے جا رہے ہیں. بڑی بڑی سرجریاں ہوں گی, جیسے آپ جیسے آرتھو کے سرجنز, قابل ڈاکٹرز, مجھے نیورو سرجری, کارڈک سرجری, لیور ٹرانسپلانٹ, کوئی بھی جو ماڈیولر تھیٹر میں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہم کھڑے کہاں ہیں, یہ بھی لوگوں کو بتا دیں, اور یہ اسلامک ہاسپٹل کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ عفان بھائی. ہم یہاں اس وقت ملتان میں الخدمت ہاسپٹل میں کھڑے ہیں, اور یہ جنوبی پنجاب کا پہلا ہاسپٹل ہوگا پرائیویٹ سیکٹر کا جس کے پاس اپنا ماڈیولر تھیٹر ہوگا انشاءاللہ. آلریڈی ہمارے پاس تھیٹرز ہیں گائنی کے, آرتھوپیڈکس کے اور جنرل سرجری کے, لیکن اب ہم اس کو پورا ایک ماڈیولر تھیٹر سوٹ بنا رہے ہیں, اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ کارڈیک سرجری, ٹرانسپلانٹ سرجریز تک یہاں ہو پائیں. تو آئی, جنرل سرجری, آرتھوپیڈکس اور کارڈیالوجی ود آئی سی یو, کارڈک سرجری, یہ پورے یونٹس ہوں گے. اور جہاں تک آپ نے بات کی اسلامک ہاسپٹل کی, تو جیسے میں پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ ایک ڈاکٹر کیا ہوتا ہے اور ایک مسلمان ڈاکٹر کیا ہوتا ہے. زبردست. اس میں کیا فرق ہے, اور اسی طرح سے ایک ہسپتال اور ایک مسلم ہسپتال میں کیا فرق ہے. کوشش یہ کی جائے گی کہ مریضوں کے ساتھ اور ان کے لواحقین کے ساتھ بھی اسلامی رویہ اختیار کیا جائے, اور شرعی طریقوں کے ساتھ ان کے پردے کا اور ان کی تمام تر مسائل کا خیال رکھتے ہوئے, اسی طرح سے اوقات نماز اور ان کی پابندی کی جائے, اذان کی. اس طرح مختلف ایس او پیز ہم نے ڈیولپ کیے ہیں, باقاعدہ انڈیکیٹر الخدمت فاؤنڈیشن نے الحمدللہ ٹائم لگا کے ڈیولپ کیے ہیں, اور ان کو اب ہم آہستہ آہستہ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. بڑی نئی بات ہے کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں اسلامک انڈیکیٹرز, اب اذان ہوگی تو پورے اسپتال میں گونجے گی. اب ہم تھیٹرز بھی دکھاتے ہیں آپ کو. یہاں سے آپ اگر دیکھنا شروع کریں گے, یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. یہ انڈر کنسٹرکشن ہے. انشاءاللہ 15 سپٹمبر تک ہمارا ہے کہ یہ ہم مکمل کر لیں گے. یہاں سے انٹری ہے, یہ سرجنز اینڈ ڈاکٹرز کے لیے سٹنگ ایریا ہوگا. اس کے ساتھ یہ سامنے ہمارا اسٹیٹ آف دی آرٹ سی ایس ایس ڈی وہ بن رہا ہے, تو میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں. زبردست. یہ جناب جی ہم نے مکمل کر لیا ہے. یہ دیکھیں, یہ آٹو کلیوز ہیں جس میں سارا وہ ڈرٹی کوریڈور سے آئے اور وہ جل 1 کروڑ کی لاگت سے 1 کروڑ. ہاں جی, یہ پورا سی ایس ایس ڈی. ادھر سے دیکھیں آپ, آر او سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے. صحیح ہے, یہ پراپر آر او سسٹم ہے. یہاں پہ واشنگ ایریا ہے زبردست, اور اس کے ساتھ یہ پیکنگ ایریا اور پھر آٹو کلیوز ہیں. یہ کلوز ہو جائے گا سارا, اور صحیح پر یہاں اس کا اسٹوریج ہوگا. تو یہ پوری سی ایس ایس ڈی ہے, بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اس کو پلان کیا گیا ہے. اور یہ آپ کے ماڈیولر تھیٹرز بن رہے ہیں. ماڈیولر تھیٹر ہیں. یہ آفٹلمالوجی کا آئی کا ماڈیولر تھیٹر ہے. صحیح. یہاں پہ جنرل سرجری کا ماڈیولر, اور یہ آپ آرتھوپیڈکس اینڈ نیورو سرجری کے لیے, کیونکہ آرتھوپیڈک اور نیورو سرجری میں آپ کو پتہ ہے کمپلیکس سرجریز ہیں. کمپلیکس ہیں, سرجری ٹائم زیادہ ہوتا ہے, انفیکشن کنٹرول کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ایون یہی وہ تھیٹرز ہیں جو فیوچر میں کارڈک سرجری, لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ, کارڈک سرجری کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد لیور اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ. زبردست. اچھا ڈاکٹر خلیل, بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں, پیسہ کون دے رہا؟ پیسہ آپ دیں گے. آپ جیسے نوجوان ہمیں پیسہ دیں گے بھی صحیح, ہمیں پیسہ لا کر بھی دیں گے. دیکھیں, پیسہ دینے کی کمی نہیں ہے. میں پہلے بھی, آپ نے میرے سے ایک دفعہ بات کی تھی تو میں نے کہا تھا پیسہ دینے والوں کی کمی نہیں ہے. ہمیں انہیں صحیح طرح چینلائز کرنا ہے اور انہیں کوئی امید دلانی ہے کہ ان کا پیسہ اچھی جگہ پہ صحیح لوگ خرچ. اور اس سے بڑا دیکھیں, الخدمت سے بڑا کون ٹرسٹ ہوگا؟ جماعت اسلامی پہلے اتنا اچھا کام کر رہی ہے, تو اس سے کیا کہنا چاہیں گے اس ساری خدمت؟ دیکھیں, ہم نے کبھی اس کو الخدمت کو اس نظریے سے چلانے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ووٹ آئیں. پہلا مقصد, پہلا جو مطمع نظر ہونا چاہیے مسلمان کا, وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا, اور اس کی رضا کے حصول کے لیے اس کے بندوں کی خدمت. یہی جذبہ, یہی موٹو لے کے الخدمت آگے بڑھ رہی ہے. اور جو اس کا نام ہے الحمدللہ, مختلف زلزلے کے سلسلے میں, مختلف آفات میں جو قدرتی آفات ہوتی ہیں, سیلاب آئیں, یا آپ ہیلتھ سیکٹر میں الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن کو ہم نے بالکل ایک علیحدہ ادارہ کے طور پہ کھڑا کیا ہے. اور ملتان میں یہ پاکستان کا سب سے بڑا الخدمت کا جو ہیلتھ کا یونٹ ہے وہ اب قائم کیا گیا ہے. آلریڈی آرتھوپیڈک کی سرجریز ہو رہی ہیں. 110 بیڈڈ یہ ہے, پھر ایکسٹینشن کا بھی پلان ہے, اور یہ اتنا خوبصورت ہسپتال ہے. اچھا, اب ایک متھ آپ کلیئر کر دیں. اصول ہمیشہ یہ ہونا چاہیے, میں غریب کی مدد کا
کہ اس کو سبسیڈائزڈ ریٹس پر مدد جی ملے. بالکل. یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ کوئی یہ سمجھے کہ جی بالکل فری یا بالکل فری، نتھنگ از فری ان دس ورلڈ. کیا کہیں گے؟ دیکھیں عفان بھائی، ایک تو ہمارا بالکل اصول ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، تو کوئی بھی شخص الخدمت ہسپتال سے اس لیے واپس نہ جائے کہ اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو فری ہونا چاہیے. لیکن ہمارا نظریہ اب یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ مناسب سبسیڈائزڈ پیسے لے کے ہائیلی پروفائل اور ہائی اسکلڈ میڈیکل فیسلٹیز دے پاتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک نان پروفیشنل آدمی سے، لو سکلز کے آدمی سے، کسی جگاڑیے سے، جگاڑیے سے، عورتوں سے زیادہ کسے پتہ ہوگا کہ ایک عطائی سے آپ ڈبل پیسے دے کے غلط علاج کروائیں، اس سے بہتر کتنے ہے. ویسے پہلوانوں کے آپ نے گوڈے جو جوڑے ہوئے جو ہیں بیچارے میں تو اب پہلوانوں کے گوڈے پکڑتا ہوں کہ بھائی مہربانی کر کے میری بس ہو گئی ہے تمہارے خراب کیے ہوئے کیس ٹھیک کرتے کرتے، اتنا خراب کر کے بھیجو کہ ہم ٹھیک کر سکیں. یہ تو ایک ہمارا ڈائلاما ہے. لیکن دیکھیں ہم ان کو روکنے کی بجائے خود کو بہتر کر سکتے ہیں نا. ہم خود فیسلٹیز کو اتنا آسان کر دیں کہ لوگوں کی جیب پر بوجھ نہ بنے. دیکھیں عطائی کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ پہلا خوف یہ ہوتا ہے کہ سستا ہو جائے گا، وہ انہیں لگتا ہے سستا ہو جائے گا، اور دوسرا انہیں لگتا ہے یہ ایکسیسیبل ہے، ہم اس تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، یہ ہم تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ دیکھیں جو اس ہاسپٹل کی لوکیشن ہے، ہر غریب آدمی ارد گرد کے جو پیریفریز ہیں وہاں کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. ایگزیکٹ کس جگہ پہ ابھی بتا یہ دیں. چوک ناگشاہ سے جیسے ہی آپ مظفر گڑھ کی طرف ٹرن کرتے ہیں تو NHA کے آفس سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ روڈ کے اوپر ہے الخدمت ہاسپٹل. آسٹریلین کا جی، الخدمت چیریٹی آسٹریلیا ہاسپٹل. چیریٹی آسٹریلیا نے اس میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہوا ہے، اور انہی کے تعاون کوئی سے آخری پیغام دینا چاہیں ایسی کلاس سروسز دیتے ہوئے جہاں لوگوں کی اتنی مدد ہو رہی ہے؟ دیکھیے آخری پیغام یہی ہے، پہلے تو مریضوں کے لیے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، آپ کو یہاں بالکل ورلڈ کلاس فیسلٹیز بہت ہی سستے ریٹس پہ ملیں گی، اور بالکل باعزت طریقے سے ملے گی. اور دوسرا جو ہمارے ڈونیشن دینے والے لوگ ہیں، جو عطیہ دیتے ہیں، وہ آئیں یہاں وزٹ کریں. انہیں انشاءاللہ فخر محسوس ہوگا کہ انہوں نے صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں کو پیسہ دیا ہے، اور ان کا پیسہ اور ان کا دیا ہوا عطیہ صحیح جگہ پہ خرچ ہوگا انشاءاللہ. ویل ڈن ڈاکٹر خلیل. اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ نام لینے چاہیں گے؟ جی بالکل، پوری الخدمت فاؤنڈیشن یہ 1-2 لوگوں کا نہیں ہے. میں نام لینا چاہوں تو بہت بڑی لسٹ ہے، لیکن ڈاکٹر ولی مجاہد صاحب ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے لوگ. الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن پنجاب کے صدر صاحب ڈاکٹر زاہد لطیف صاحب ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن پروفیسر حفیظ الرحمان خان صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اصل میں ہم نام لینے یا ناموں کو آگے اتنی بڑھانے کے طویل بجائے، فہرست ہے. جی والنٹیئرس کی بہت بڑی فہرست ہے، ہزاروں لوگ، ڈونرز کی ایک بہت بڑی فہرست ہے. جی جی دیکھیں ایک صاحب آئے، اللہ انہیں خوش رکھے، ہم نے انہیں صرف ہسپتال کا وزٹ کروایا اور کہا کہ ہم ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈیولر تھیٹر بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کتنے پیسے لگیں گے؟ ہم نے کہا جی کم از کم 2-2.25 کروڑ. تو ہمارا تھا کہ یار 40-50 لاکھ دیں گے. 3 دن بعد ان کا مجھے فون آتا ہے اور انہوں نے کہا جی میں 2 کروڑ 25 لاکھ آپ کو بھیج رہا ہوں، تو 2 کروڑ کا آپ کا وہ بن جائے گا، 25 لاکھ میں آپ کو کوئی اور کام ہو جائے گا، تو بس آپ دعا کر دیجیے گا. اللہ میاں ان کو خوش رکھے. تو جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر جی بالکل، اللہ آپ کے لیے زندگی اور آپ کے لیے آپ کے مسائل کو آسان بنا دیتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. بات وہی ہے جو ہم نے شروع کی تھی کہ آپ اپنی نیت اپنے کسی شعر پہ اینڈ کرتے ہیں. یہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ ان کی کلپس دیکھ چکے ہیں میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں. بس شعر تو اس وقت مجھے کچھ اتنا اچھا، ہی از ویری گڈ پوئٹ. تو ان کی میں پوڈ کاسٹ میں اکٹھے ایک اور نشست کریں گے انشاءاللہ. یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا عورت بھی عشق کرتی ہے. کیوں نہیں کرتی، عورت ہی عشق کرتی ہے. عورت ہی عشق کرتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ. انسان تبھی بنتا ہے جب وہ انسانیت اس کے اندر آتی ہے اور وہ خدمت کرتا ہے. تو کیپ ڈوئنگ گریٹ ورک. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ عفان بھائی.